کیا آپ ایک ایسے گاؤں میں رات گزار سکتے ہیں جہاں 200 سال سے کوئی نہیں رہتا؟ کیا وجہ تھی کہ ہزاروں لوگ اپنے گھر اور ساری دولت چھوڑ کر ایک ہی رات میں غائب ہو گئے؟ کیا جاتے وقت انہوں نے اس گاؤں کو ایسی بدعا دی تھی کہ دوبارہ کوئی یہاں آباد نہیں ہو سکے گا؟ اور اگر کلدارا آج بھی ویران ہے تو رات کے اندھیرے میں سنائی دینے والی آوازیں آخر کس کی ہیں؟ ایج آف اسٹوریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 2013 میں راجستھان کے تھر ڈیزرٹ میں کچھ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز کلدارا گاؤں کی جانچ کرنے آئے۔ جب وہ وہاں واپس اپنی گاڑی کی طرف گئے تو انہوں نے بونٹ پر ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ کے نشان دیکھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں آس پاس کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اسی واقعے نے کلدارا کو پھر سے سرخیوں میں لا دیا اور لوگوں نے اسے بھارت کا سب سے ہانٹڈ گاؤں کہنا شروع کر دیا۔ جیسلمیر کے قریب واقع کلدارا آج بھی ویران پڑا ہے۔ یہاں 400 سے زیادہ گھر، مندر اور کنویں موجود ہیں، لیکن کوئی رہنے والا نہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن کلدارا ہمیشہ سے ویران نہیں تھا۔ لگ بھگ 200 سال پہلے یہ ایک امیر اور ترقی یافتہ بستی تھی جہاں پلیوال برہمن رہتے تھے۔ راجستھان کے درمیان رہ کر بھی انہوں نے پانی جمع کرنے کا ایسا نظام بنایا جس کی تعریف آج بھی کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی زمین زرخیز تھی اور ان کا کاروبار بھی بہت کامیاب تھا۔ اس دور میں جیسلمیر کا دیوان سالم سنگھ بہت طاقتور اور ظالم سمجھا جاتا تھا۔ تاریخی روایتوں کے مطابق اس کے بھاری ٹیکسز اور سخت رویے نے لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ مشہور کہانی یہ ہے کہ اس کی نظر گاؤں کے سردار کی بیٹی پر تھی اور اس نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب گاؤں والوں نے انکار کیا تو ان پر دباؤ بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کلدارا اور آس پاس کے کئی گاؤں کے لوگوں نے یہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ روایت کے مطابق وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور جاتے وقت گاؤں کو بددعا دی کہ یہاں دوبارہ کوئی آباد نہیں ہو سکے گا۔ اسی کہانی نے کلدارا کو ایک پر اسرار مقام بنا دیا۔ لیکن جب تاریخی ریکارڈ دیکھے گئے تو پتہ چلا کہ کہانی اتنی سمپل نہیں تھی۔ ثبوت ملتے ہیں کہ لوگ ایک ہی رات میں غائب نہیں ہوئے تھے۔ اصل میں کئی سالوں تک پانی کی کمی، سوکھے ہوئے کنویں، کمزور ہوتا کاروبار اور سلیم سنگھ کے ٹیکسز لوگوں کو دھیرے دھیرے یہاں سے جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ریسرچ سے یہ بھی پتا چلا کہ 1815 تک کلدارا کی آبادی کافی کم ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ جودھ پور اور دوسرے علاقوں میں جا بسے، یعنی کلدارا کا خالی ہونا ایک لمبے عرصے کا عمل تھا، نہ ایک رات کا واقعہ۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر بھوت اور بددعا کی کیا کہانیاں ہیں؟ ماہرین کے مطابق جب کسی جگہ کو پہلے سے ہانٹڈ کہا جائے تو انسانی دماغ ہر آواز اور ہر سائے کو غیر معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کو سائیکولوجی میں کنفرمیشن بیاس کہا جاتا ہے۔ آج بھی کلدارا میں پیرانارمل واقعات کی کہانیاں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ عجیب آوازیں اور سیاحوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ بہت سے لوکل لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دکھی۔ اسی لیے کلدارا کا راز آج بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کلدارا کی اصل کہانی بھوتوں کی نہیں بلکہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس نے راجستھان میں ترقی کی مثال قائم کی تھی۔ شاید سب سے بڑا راز بھوت نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کی ترقی یافتہ بستی آخر اپنا گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ بھارت میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے